بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات، 60واں سبق ہے، 60 نمبر، فصل فی التعریفات ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ منطق کے دو غرض ہے، ایک ہے معرف اور ایک ہے حجت۔ یہ دو مقاصد ہوتے ہیں۔ تو پہلا مقصد معرف ہے، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں تعریف۔ ایک معرف ہے اور ایک شے ہے، معرف اور شے۔ تو معرف یعنی اس پر کسرہ ہے، معرف۔ اس کے اور بھی نام ہے، ایک نام ہے قول شارح، قول شارح، دوسرا نام ہے حد، رسم اور تعریف۔ اور شے جو ہے، جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو معرف الشیء، جس کے ساتھ معرف کی اضافت ہے اس کو معرف، صیغہ اسم مفعول، اور اس کو مقول علیہ الشارح، محدود، مرسوم اور ذو التعریف۔ اگر یہ معرف ہے تو شے کیا ہے؟ معرف ہے۔ اگر یہ قول شارح ہے تو شے مقول علیہ الشارح ہے۔ اگر معرف حد ہے تو شے کیا ہے؟ محدود ہے۔ اگر معرف رسم ہے تو شے مرسوم ہے۔ اگر معرف تعریف ہے تو شے کو ہم ذو التعریف کہیں گے۔ یہ تو ہو گئی ان کی بات، ان دونوں کی۔ ابھی تعریف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعریف لفظی اور حقیقی۔ تعریف لفظی اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک غیر مشہور لفظ ہے اور اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، مثلا اسد ہے، شیر ہے، یہ مشہور لفظ ہے۔ اور ایک لفظ ہے غضنفر، غضنفر، تو غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، یہ بھی شیر ہے اور یہ بھی شیر ہے، لیکن اس کی تعریف ہم باللفظ کرتے ہیں، کہ جو غیر مشہور لفظ ہے اس کی تعریف ہم کرتے ہیں مشہور لفظ سے، تو اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی۔ اور ایک ہے تعریف حقیقی۔ تعریف حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ تعریف حقیقی کے دو فائدے ہیں، ایک ہے اطلاع علی الشیء، یعنی اطلاع، نمبر ایک اطلاع علی الذاتیات، اور نمبر دو ہے امتیاز عن جمیع ما عدا۔ یہ دو فائدے ہیں اس کے، اطلاع علی الذاتیات، تاکہ اس کے ذاتیات کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کے ذاتیات کیا ہے، اور ایک ہے امتیاز عن جمیع ما عدا۔ تو اگر تعریف بالحد ہو، تعریف بالحد ہو، آگے ہم پڑھیں گے تعریف بالحد کس کو کہتے ہیں، تعریف الحد التام کس کو کہتے ہیں، حد الناقص کس کو کہتے ہیں، رسم تام رسم ناقص کس کو کہتے ہیں، آگے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن اطلاع اگر علی الذاتیات ہو، اگر تعریف کس سے ہو؟ الحد تام سے ہو، تعریف اگر حد تام سے ہو تو اس سے دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں، دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی تعریف حقیقی کا فائدہ یہی ہے کہ ہم اطلاع علی الذاتیات آ جائیں تو اس چیز کی حقیقت، ماہیت اور ذات ہمیں معلوم ہو، یعنی اس کی اطلاع ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امتیاز عن جمیع ما عدا ہو، کہ
اس کو جمیع ما عدا یعنی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سے اس کو ہلاک کر دے. مثلا انسان ہے، اس کی تعریف ہم اس طرح کریں گے تاکہ انسان کو دوسرے حیوانات سے دوسری چیزوں سے سب سے الگ کر دے. تو ہم نے کہا حیوان ناطق، تو ایک جاندار چیز ہے اور ناطق ہے. تو اس کو ایک تو اس کے اطلاع علی ذاتیات آ گئے کہ حیوان ایک ذاتی ہے اور ناطق دوسرے ذاتی ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور اس کو الگ کر دیا دوسرے سب چیزوں سے، تو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن اگر حد ناقص ہو یا رسم تام ہو یا رسم ناقص ہو تو اس سے صرف یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، امتیاز عن جمیع ما عدا ہو اور اطلاع علی ذاتیات حاصل نہیں ہے. پھر ایک یہ بات یاد رکھیے یہاں پر کہ کلیات خمسہ میں سے جو کلیات خمسہ ہے، کلیات خمسہ، ان میں سے جنس، فصل اور خاصہ، لازم، ان تین چیزوں سے کس چیز کی تعریف کرتے ہیں؟ تو ان تین چیزوں سے کرتے ہیں، جنس سے، فصل سے اور خاصہ سے. اگر جنس اور فصل ہو تو رسم تام ہے، اگر صرف فصل ہو یا جنس بعید ہو، جنس قریب ہو اور فصل ہو تو حد تام ہے. جنس بعید ہو اور فصل ہو یا صرف فصل ہو تو حد ناقص ہے. اگر جنس سے قریب ہو اور خاصہ ہو، جنس سے قریب اور خاصہ ہو تو رسم تام ہے. اگر جنس سے بعید اور خاصہ ہو تو رسم ناقص ہے، یا صرف خاصہ ہو رسم ناقص ہے. لیکن نوع یا خاصہ مفارق اور عارض لازم سے تعریف نہیں کی جاتی. نوع کی تعریف کی جاتی ہے جنس اور فصل سے، اور خاصہ مفارق یہ اپنی جس چیز کی آپ تعریف کرتے تو اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے بلکہ اس سے الگ ہوتی ہے. اور عارض لازم جو ہے وہ نہ ذاتیات پر اطلاع دیتے ہیں نہ امتیاز عن جمیع ما عدا، ان دونوں میں سے کوئی فائدہ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے خاصہ مفارق اور عارض عام سے تعریف بھی نہیں کی جاتی. اور تعریف کس کی جاتی ہے؟ نوع کی جاتی ہے. ابھی ان کے لیے تین شرطیں یہ بیان کریں گے کہ معرف اپنے شے سے جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی معرف، یہ معرف ہے تو اشیاء کیا ہے؟ معرف ہے. معرف تو ابھی معرف جو ہے یہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہوگی، نسبت اس میں تساوی کی ہوگی. یہ معرف اس معرف سے نہ اخص ہوگا نہ اعم ہوگا اور نہ اس میں تباین ہو، بلکہ اس میں کیا ہو؟ تساوی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ معرف اس معرف سے واضح اور روشن ہو، یعنی زیادہ پتہ ہو کسی کو. اگر اس طرح ہو کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو اور اس چیز سے آپ اس چیز کی تعریف کریں تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. کہ ہم تعریف میں لفظ مشترک، مجاز اور مرادف کا استعمال نہیں کریں گے. اب یہاں پر تعریف ہے کس چیز کی؟ معرف الشیء. معرف شیء کے معرف کس کو کہتے ہیں؟ ما یحمل علیہ، یعنی علی الشیء. علی الشیء، الشیء کیا ہے؟ مثلا الانسان ہے. ما یحمل علیہ الانسان حیوان ناطق. کہ شے کا کہ وہ یحمل علیہ، ما یحمل علیہ کہ جس پر شے کا یعنی حمل ہو، لافادۃ تصورہ تاکہ اس شے کی تصور کا فائدہ دے دے. کس چیز کا؟ یعنی معرف کا. اور پھر یہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. ایک ہے یہ ہم یاد رکھیں گے کہ معرف الشیء کس کو کہتے ہیں؟ ما یحمل علیہ لافادۃ تصورہ، کہ کسی چیز پر وہ چیز جو دوسری چیز پر حمل ہو، لافادۃ تصورہ اور معرف کے تصور کا فائدہ دے. اور ہم یہ یاد رکھیں گے کہ وہ ہوا اعلیٰ 4 اقسام، یہ 4 قسم پر ہے. ایک ہے حد تام، ایک ہے حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص.
تو یہ ہے ہمارا سبق. انشاءاللہ آگے سبق میں الحد التام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.